يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لُدًّا. We have therefore made this Quran easy upon your tongue, O dear Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him, for you to announce glad tidings with it to those who fear and warn those who are quarrelsome. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. And many a generation we did destroy before them. Do you see any one of them or hear their faintest sound? صدق الله العظيم. Subhanallah, that was a very beautiful recitation of the Holy Quran. And Alhamdulillah, now we know the meaning of each of those verses. And now I'd like to continue the program with calling Hafiz Faraz to do a nat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. Sallallahu alayka ya Rasulallah وسلم عليك يا حبيب الله. سچی بات سکھاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، نزع روح میں آسانی دے، نزع روح میں آسانی دے، نزع روح میں آسانی دے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے، کلمہ یاد دلاتے یہ ہے. The Sahaba asked Prophet sallallahu alaihi wasallam, where can we find you on the day of judgment? Prophet sallallahu alaihi wasallam said, find me a mizan-e-amal, a scale that measures your good and bad deed. The Sahaba then said, what if we can't find you at Mizan-e-Amal? Prophet sallallahu alaihi wasallam then said, find me at Hawz-e-Kawthar, a pond of water where I serve the Ummah. The Sahaba then said, what if we can't find you at Hawz-e-Kawthar? Prophet sallallahu alaihi wasallam then said, find me at Pul Sirat, a bridge where I help the people cross the bridge. Thanda, thanda, meetha, meetha, thanda, thanda, meetha, meetha, thanda, thanda, meetha, meetha, پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے، اپنے برم سے ہم حلقوں کا، اپنے
باری بناتے یہ ہے پلہ باری بناتے یہ ہے سلم سلم کی دارت سے سلم سلم کی دارت سے سلم سلم کی دارت سے پل سے پار چلاتے یہ ہے پل سے پار چلاتے یہ ہے کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے مجدہ رضا کا سناتے یہ ہے سچی بات سکھاتے یہ ہے سیدھی راہ چلاتے یہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Subhanallah, Brother Faraz, that was a very beautiful nat. And now to continue the program, I'd like to call up the kids from the Hifz class, and they'll be reciting a hamd. A manqabat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Before we recite this manqabat, please recite Durood Sharif with us. Allahumma salli ala sayyidina wa shafi'ina wa habibina wa barik wa sallim. Salatu wa salamu alayka wa rasulullah. Ya Khuda charke Islam par abad میرا تاج شریعت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے اے بریلی میرا باب جنت ہے تو یعنی جلوہ گاہ اعلی حضرت ہے تو اے بریلی میرا باب جنت ہے تو یعنی جلوہ گاہ اعلی حضرت ہے تو بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو یہ تیری مرکزیت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے مسلک اعلی حضرت سلامت رہے نعرہ فیض رضا کا لگاتا ہوں نجلیوں کے جگر کو جلاتا نہ ہوں نعرہ فیض رضا کا لگاتا ہوں نجدیوں کے جگر کو جلاتا رہوں اور کلام رضا میں سناتا رہوں فیض احمد رضا تا قیامت رہے
مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے۔ اہل ایمان تو کیوں پریشان ہے، رہبری کو تیری کنز الایمان ہے۔ ہر قدم پر یہ تیرا نگہبان ہے، یا خدا یہ امانت سلامت رہے۔ مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے۔ السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subhanallah, as you could see, that was very beautiful. And now to recite a nat as well, I'd like to call up Hafiz Umar. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ اس کے اندر مختصر سے انداز میں بارگاہ نبوت، پھر بارگاہ ولایت، پھر جیسا کہ کہا کہ آج عرس سیدنا امام حسن علیہ السلام بھی ہے، تو اس میں بھی چند اپنی عقیدت پیش کروں گا کہ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے، سوئے طیبہ یہ سمجھ کر ہے زمانے جاتے۔ ارے یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ روضہ ہے جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے، رتبے سرکار کے کیا خلق سے جانے جاتے۔ اجی سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے، سب پہ اسرار الہی نہیں کھولے جاتے۔ معنی حشر ہے آقا کا نہ سمجھا جانا، معنی حشر ہے آقا کا نہ سمجھا جانا۔ حشر ہو جاتا اگر واقعی سمجھے جاتے، حشر ہو جاتا اگر واقعی سمجھے جاتے۔ شعر بطور خاص کے نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے، نور کی حد میں فقط نور ہی جا سکتا ہے۔
آپ اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، آپ اگر ہوتے بشر عرش پہ کیسے جاتے، کی نہ کعبے کی زیارت بھی بغیر آقا کے، کی نہ کعبے کی زیارت بھی بغیر آقا کے، درس عثمان عجب دے گئے جاتے جاتے، درس عثمان عجب دے گئے جاتے جاتے، اور بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ اور کیونکہ آج امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس مبارک بھی ہے، یہ شعر آپ کی طرف میں نظر کرنے لگا ہوں کہ دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے، ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، ان کے کردار کا قد ناپ رہی ہے دنیا، ارے جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے، جن کے دیوانوں کے قد تک نہیں ناپے جاتے، زندگی دوری سرکار میں خود موت ہے شوق، زندگی دوری سرکار میں خود موت ہے شوق، ہم ہیں ہر سانس میں اپنے سے بکھرتے جاتے، ہم ہیں ہر سانس میں اپنے سے بکھرتے جاتے۔ درود پاک پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک چھوٹی سی منقبت بارگاہ مولا کائنات میں پیش کر رہا ہوں، جو فقیر نے بارگاہ مولائیت میں پیش کی تھی کہ آپ سب کو اس میں میرے ساتھ شامل ہونا ہے۔ تجمل قلندری ہے تیرگی میں روشنی، ہے زیر جس کے خیسری، ہے فقر میں توندری، تجمل قلندری ہے تیرگی میں روشنی، ہے زیر جس کے خیسری، ہے فقر میں توندری، رسول پاک کا اخی خدا پاک کا ولی، رسول پاک کا اخی خدا پاک کا ولی، ہے نام اس میں اعظمی علی 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 علی، وہ مثل حضرت صفی۔ اب جو شعر پڑھنے لگا علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، اگر کچھ اس میں غلطی ہو گئی ہو تو میری اصلاح فرما دیں گے۔ حضور کا ارشاد ہے، حضور نے فرمایا کہ جس نے آدم کو دیکھنا ہو وہ علی کو دیکھے، اور جس نے حضرت میرے بھائی یوسف کا جمال اور حسن دیکھنا ہے وہ علی کو دیکھے، جس کو حضرت عیسیٰ روح اللہ کا زہد دیکھنا ہو، تقوی دیکھنا ہو تو وہ علی کو دیکھے، اور جس نے صلاۃ موسیٰ کو دیکھنا ہو، موسیٰ کی نماز کو دیکھنی ہو تو وہ علی کو دیکھے۔ تو اسی کو اس حدیث کے پیش نظر یہ شعر کہا ہے کہ وہ مثل حضرت صفی، جمال ان کا یوسفی، ہے زہد ان کا عیسوی، وہ ہے صلاۃ موسوی، جمالی کی ذات میں ہے خلق سب محمدی، جمالی کی ذات میں ہے خلق سب محمدی، وہ نور حق کی روشنی
روشنی علی 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 نبی کی جان ہے وہ بولتا قرآن ہے نبی کے قرب کے لیے وہ ذات امتحان ہے علی کا جو غلام ہے جہاں کا حکمران ہے علی کا جو غلام ہے جہاں کا حکمران ہے ملی اسے سکندری علی 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 آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ خدا کے پاک پنجتن ہے نور کی وہ انجمن رسول سب کے ظلمنن علی ہے ان کے جان من اسی چمن کے پھول ہیں میرے حسین اور حسن اسی چمن کے پھول ہیں میرے حسین اور حسن بطول اس کی ہے کلی علی 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 کا ذکر کرتے ہوا شرمایا مت کریے کہ حضور نے فرمایا ذکر علی کی عبادت علی کا ذکر عبادت ہے تو کہے علی 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 اس میں 2-3 شعر اور رہتے ہیں لیکن مقطع کی طرف آتا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے اس مقطع میں نے اپنا مختصر سا تعارف پیش کیا ہے جو میرا مکمل تعارف ہے اور جس درس میں نسبت رکھتا ہوں کہا ہے کہ میں بے نوا و بے ہنر فدا نبی کی آل پر میں بے نوا و بے ہنر فدا نبی کی آل پر غلام بن غلام ہوں ہے بات میری مختصر میں بے نوا و بے ہنر فدا نبی کی آل پر غلام بن غلام ہوں ہے بات میری مختصر بنسبت حبیب عمر عطا ہوئی تجھے عمر بنسبت حبیب عمر عطا ہوئی تجھے عمر علی کے در کی چاکری علی 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 بارگاہ امام حسن میں عقیدت پیش کر رہا ہوں کہ مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر مرتضیٰ کے پسر فاطمہ کے جگر اے امام زمن تیری کیا بات ہے اے امام زمن تیری کیا بات ہے مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے تیری مادر سی مادر کسی کی نہیں تیرے نانا سا نانا کسی کا نہیں تیرے بھائی سب بھائی کسی کا نہیں تیرے بابا سب بابا کسی کا نہیں ہم نے عالم کا تجھ کو پیغمبر کہے میرے مولا حسن تیری
کیا بات ہے میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے، جیسے پرانے زمانے میں لاریب ہے، تو بھی ایسے زمانے میں لاریب ہے، مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ وہ بھی بے عیب ہے، تو بھی بے عیب ہے، مصطفیٰ مرتضیٰ سیدہ فاطمہ وہ بھی بے عیب ہے، تو بھی بے عیب ہے، تیری صلحوں میں مضمر ہے حق کی فتح، ابن خیبر شکن تیری کیا بات ہے، ابن خیبر شکن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ نے کہا تجھ کو اپنا بدن، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے، آخری شعر کہ تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، کیوں تو طہارت کی گودی میں نازل ہوا، تیری تخلیق مخلوق سے ہے جدا، تو طہارت کی گودی میں نازل ہوا، گلشن فاطمہ میں تجھے دیکھ کر حور و غلمان اور قدسیوں نے کہا، باغ زہرا میں تجھے سے بہار آ گئی، اے بہار چمن تیری کیا بات ہے، اے بہار چمن تیری کیا بات ہے، مصطفیٰ کے بدن تیری کیا بات ہے، ابن خیبر شکن تیری کیا بات ہے، میرے مولا حسن تیری کیا بات ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یعنی خلیل کا باغ گل زیبا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور بہت ساری تعریف کرتے ہوئے جس طرح سے کہا گیا کہ تو ہی قصہ مختصر، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ وقت بہت مختصر ہے، ایک شعر یہ ہے کہ تمہارے ماتھے پہ کیوں شکن ہے، تمہارے ماتھے پہ کیوں شکن ہے، جب میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت، میرے رضا کو جو اعلیٰ حضرت بنا رہا ہے میرا نبی ہے۔ کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کوئی اور نہیں بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ میں سے ایک معجزہ ہے۔ انشاءاللہ پوری تفسیر آپ حضرت علامہ مولانا سے سنیں گے۔ اس سے پہلے میں اعلان کر دوں کہ انشاءاللہ تبارک 12 ربیع الاول کا جو ہمارا 10 دن کا پروگرام ہوتا ہے، انشاءاللہ 12 دن کنٹینیو ایوری ڈے ہوگا بعد نماز عشاء، اور نیاز بھی ہے، تو ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ 29 نومبر سے شروع ہو جائے، 29 اکتوبر سے شروع ہو اور 9 نومبر تک انشاءاللہ یہ چلے گا۔ چاند کے اوپر ہے،
بہرحال چاند پہلی چاند سے پروگرام اسٹارٹ ہو جائے گا اور نعت اور بیان وغیرہ ذکر بھی ہوگا اس میں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں ضرور شرکت کریں. یعنی کہ 12 ربیع الاول کے پہلے چاند سے 12 دن کا پروگرام ہوگا بعد نماز عشاء. اب آئیے بلا تاخیر میں حضرت اللہ مولانا حافظ و قاری شمساد عالم ازہری صاحب اللہ سے گزارش کروں گا اپنی ملفوظات حسنات اور اعلیٰ حضرت کی زندگی کے بارے میں کچھ مختصر سا بیان کر کے ہمارے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اعلیٰ حضرت کے اشعار دیکھیں آپ، کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں اگر کوئی اعلیٰ حضرت نے جتنی کتابیں لکھی اگر ان کتابوں کا صحیح نام پڑھ دے تو عالم ہو جائے گا. وہ عالم بنا تو الگ چیز ہے، صرف کتابوں کا نام اگر صحیح سے پڑھ دے تو سمجھ لو وہ بہت بڑا عالم ہے. اب ان کے علم کا کیا آپ انشاءاللہ سوال کریں گے. حضور سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مختصر سے انداز میں اور وہ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کچھ بتائیں. السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین وبعد. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ہمارے آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس و مطہر و منور بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی ذات پر ہمارا آج کا یہ مجمع اور ہماری یہ آج کی نشست قائم و دائم ہے، اور انہی کے ساتھ ساتھ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے اور بہت ہی عزیز آپ کے نواسے حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ جمع ہیں. رب تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور اسی روش کو اختیار کر کے اپنی زندگی کے صبح و شام کو اور اس منزل کو رب تبارک و تعالی ہمیں قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ رضوان نے ارشاد فرمایا تھا زہے عزت و اعتلاء محمد، زہے عزت و اعتلاء محمد کی ہے عرش حق زیر پائے محمد، کی ہے عرش حق زیر پائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. سمجھ میں نہیں آ رہا؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، پوری دنیا کے لوگ، اس دنیا یا آخرت کی دنیا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. یہ تو اعلیٰ حضرت نے ہمارے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کسی نے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ کہا تھا شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، شرک تھا جب ناز کرنا احمد مختار پر، نقطہ چیتھے لوگ علم سید ابرار پر، نقطہ چیتھے لوگ علم سید ابرار پر. ہر ولی ہر غوث کو بے دست و پا سمجھا گیا، اور یا رسول اللہ کہنے پر تھا فتویٰ شرک کا. کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی محبت کا خیال آ ہی گیا. صورتیں تسکین کی نکلی دل سیماب سے،
ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، اس کرن کو اہل دی احمد رضا کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے، امت ختم الرسل کا پاسباں کہنے لگے۔ اسی امام اہل سنت کی بارگاہ میں ہم اور آپ آج خراج عقیدت، خراج محبت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دانائے غیوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل مئۃ من یجدد لها امر دینہا۔ سبحان اللہ، سرکار کی حدیث ہو، سمجھ میں آئے نہ آئے، سرکار کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار کی نگاہ رحمت، نگاہ عنایت کہاں کہاں دیکھ رہی تھی؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، رب تبارک و تعالی میری اس امت کے اندر ہر 100 سال کے اندر جیسے ہی 100ویں گنتی پوری ہو رہی ہوگی، اس سے پہلے ہی کوئی نہ کوئی ایک ایسا عالم، کوئی نہ کوئی ایک ایسا زبردست مجدد پیدا کر دے گا جو اس دین کی بقا اور تحفظ کا کام انجام دے گا۔ مجدد دراصل جددہ سے بنا ہے، اور جددہ کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز پرانی ہو جائے، لوگ اس پر توجہ نہ دیں، تو جو شخص آ کر ان پرانی چیزوں پر توجہ دلائے اسی کو مجدد کہتے ہیں۔ اس کی شرط کیا ہے؟ ایک شرط آپ یاد رکھیں، سارا عقدہ ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ جب مجدد پیدا ہوا، اس کی زندگی ہجری سن کے اعتبار سے اس طرح سے گزری ہو کہ وہ 99 کو کراس کرتے ہوئے 100 اور 100 کو کراس کرتے ہوئے 101 میں داخل ہو جائے، وہی مجدد ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کا کارنامہ یہ ہو کہ جس امر پر لوگوں نے توجہ اور عنایت بالکل ہی مبذول نہ کی ہو، اس امر کی طرف توجہ دلائے۔ اس اعتبار سے اب جو لوگ اپنے آپ کو مجدد کہہ رہے ہوں یا کہلوا رہے ہوں، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ پیدا کب ہوئے ہیں اور پھر ان کا تجدیدی کارنامہ کیا ہے۔ سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی ذات کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ کوئی ایک نشست ایسی نہیں ہے جس میں سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت رضوان کی ذات کو سمویا جا سکے۔ یہ وہ عظیم ذات ہے جنہوں نے سنیت کو ایک نئی پہچان عطا دی، سنیت کو نئی پہچان عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ میں اپنے تجربے کی بات کہوں کہ میں یہ اندازہ کرنے لگا کہ آخر ہم اور آپ یہاں وہاں سفر کرتے ہیں، یہاں وہاں جاتے ہیں، کبھی کہیں جاتے ہیں، کسی مسجد میں جانا ہوا، کبھی ہم شش و پنج میں پڑ جاتے ہیں، یا اللہ پتہ نہیں یہ مسجد والا اپنا ہے یا غیر ہے۔ ہوتا ہے، پتہ نہیں اپنا ہے یا غیر ہے، کسی سے کوئی ملاقات نہیں، کسی سے کوئی پہچان نہیں، کوئی شناسائی نہیں، کوئی بھی معرفت نہیں۔ یہ تو پتہ ہے کہ یہ رہنے والے انڈیا، پاکستان یا غیر منقسم ہندوستان کے لوگ ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ سنی ہے یا غیر سنی ہے۔ لیکن عقل کو امام اہل سنت نے مہمیز دی، پش کیا اور یہ کہا، شمشاد اگر جس دھرتی پر اور جس مسجد کے اندر تم گئے ہو وہاں پر اعلیٰ حضرت کا نام لینے والا موجود ہو تو سمجھ لو کہ یہ مسجد تمہاری ہے، اور اگر اعلیٰ حضرت سے چڑھنے والے ہوں، اعلیٰ حضرت سے بیر رکھنے والے ہوں، دشمنی رکھنے والے ہوں تو سمجھ لو کہ یہ تمہارے والے نہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے دراصل پہچان عطا فرمائی ہے، اور چونکہ ہماری یہ مجلس سیدنا حسن المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی ہے، تو ایک بات جو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ جتنے بھی فضائل، جتنے بھی کمالات
رب تبارک و تعالیٰ کی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان فرمائے ہیں، یقین جانے وہ تمام کے تمام کمالات سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ کہیں سرکار نے یہ ارشاد فرمایا میرا یہ حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، تو سرکار نے ایک دوسرے مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ۔ اگر سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا حسین ایسا ہے کہ اس کے ناف سے اوپر کا حصہ مجھ سے ملتا نظر آتا ہے، تو سرکار نے وہیں یہ بھی ارشاد فرمایا ناف سے نیچے کا حصہ بالکل ایسے ہی حسن کا ہے جیسے میرا حصہ ہے۔ جب ہم اور آپ امام حسن اور امام حسین کی شخصیت کو جمع کرتے ہیں تب ہمیں جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شباہت نظر آتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم یاد کرتے ہیں اور یقیناً ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم ان کو یاد کریں، لیکن ہم اور آپ امام حسن کو چھوڑ دیں، ان کو یاد نہ کریں، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اور آپ جہاں امام حسین کو یاد کرتے ہیں وہ صرف اور لوگ ہوں گے، صرف امام حسین کا چرچا ہو امام حسن اور دوسرے اہل بیت کو بول جاتے ہیں، نہیں، ہم تو وہ ہیں کہ اہل بیت اطہار کے بچے بچے کو یاد کر کے اپنی دنیا بھی بناتے ہیں اور اپنی آخرت بھی بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا تھا، تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سادات کرام تشریف رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے سادات کرام سے جو محبت کا ترک کرنے کا سلیقہ اور طریقہ عطا فرمایا ہے وہی اگر ہم اور آپ اپنا لیں تو یقیناً ہماری دنیا اور ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کس قدر سادات کرام سے محبت کیا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا قلم کبھی رکتا نہیں تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک ایسی نابغہ دہر شخصیت رہی ہے، اعلیٰ حضرت کی تقریباً لاکھوں صفحات، بغیر مبالغہ کے لاکھوں صفحات امام اہل سنت نے سنیت کے تحفظ کے لیے لکھا، لاکھوں صفحات۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں 1000 یا اس سے زائد اگر کتابیں ہوں اور ان کو کاؤنٹ کیا جائے تو لاکھوں صفحات بن جائیں گے، اور اعلیٰ حضرت کا قلم کبھی نہیں رکتا تھا۔ رات ہوتی لکھتے رہتے تھے، دن ہوتا لکھتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ان کے کوئی خلیفہ یا ان کے شناسہ کوئی جانکار آئے اور اعلیٰ حضرت کچھ لکھ رہے تھے، بڑی توجہ آپ کی چاہتا ہوں، لیکن انہی کے ساتھ ساتھ توجہ کے ساتھ ساتھ جو سرکار اعلیٰ حضرت نے جو درس دیا ہے وہ بھی بہت ہی موعظت اور نصیحت سے بھرا ہوا ہے۔ آنے والے آئے اور انہوں نے عرض کیا حضور یہ فلاں علاقے سے تشریف لے آئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان لکھتے رہے، انہوں نے سلام کیا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جواب دیا اور لکھتے رہے، اور جیسے ہی اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے نے یہ کہا حضور یہ سید بھی ہیں، اعلیٰ حضرت نے فوراً قلم کو رکھا اور کھڑے ہو گئے، اور فوراً کھڑے ہو کر آنے والے سید کے احترام کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر ان کا احترام بجا لایا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے دیکھا کہ جو سید صاحب آنے والے تھے ان کے چہرے پہ سنت رسول سجی ہوئی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت الرضوان نے بڑی محبت بڑی عقیدت بھرے انداز میں کہا کہ آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ کی محبت کرتے ہیں اور یہ محبت کرنا ہمارا حق بنتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا یہ ہمارا بھی حق ہے اور یہ آپ کا بھی حق ہے۔ اور میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ میرے آقا اپنی داڑھی کو کبھی چھوڑا نہیں کرتے تھے، میرے آقا کبھی داڑھی پر شیونگ نہیں لگاتے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی کو بڑھاتے تھے اور اپنی
مونچھوں کو پست کرتے تھے. سید صاحب میرے آقا کی یہ سنت ہے, آپ برا نہ مانیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جس نے امت کے فساد کے وقت, اور یہ فساد کا ہی وقت ہے, وہ بھی فساد کا ہی وقت تھا. فساد کا وقت کیسے ہے کہ آج اگر کسی کے چہرے پر داڑھی دیکھ لی جائے تو دنیا کے لوگ یہ کہتے ہیں وہ مسلمان ہیں, کہیں بم نہ داغ دے, کہیں یہ نہ کر دے, کہیں وہ نہ کر دے. فساد کی بات ہے. اور آقا نے ارشاد فرمایا فساد کے وقت اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرتا ہے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. میرے آقا اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان نے جو درس دیا وہ ہمارے لیے بھی موعظت تھا اور تمام عالم کے لیے موعظت تھا. جس دور میں اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1856 میں سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت رضوان کی پیدائش ہوتی ہے اور یہ سلسلہ 1921 تک جاتا ہے. 1856 سے لے کر 1921 کا جو زمانہ ہے وہ وہی زمانہ ہے جس میں انگریزوں کی حکومت تھی. 1947 میں انڈیا آزاد ہوا ہے, اور اس سے پہلے کا جو زمانہ تھا انقلاب کا زمانہ, اور طرح طرح کے فسادات ہندوستان کے علاقوں میں برپا تھے. ہم اور آپ سب اس سے واقف ہیں. اور آپ کو جان کی یہ حیرت ہوگی کہ وہ علماء کرام جنہوں نے حق کا پرچم اس وقت بلند کیا, ان کو کبھی تہہ تیگ کر دیا گیا, کبھی ان کو انڈمان جزیرے کی طرف بھیج کر کے ان کو وہیں پر رہنے دیا. اور ایسا بھی ہوا کہ علماء کرام کے سروں کو, وہ علماء جنہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑنے کو اور جہاد کرنے کو فتوے کی صورت میں نافذ کیا تھا, ان علماء کرام کے سروں کو کاٹ کر کر ان کے بدن سے جدا کر کے درختوں پہ لٹکایا گیا تھا. ایسے ماحول میں امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی تشریف لاتے ہیں اس خاکدانی گیتی پر, اور بغیر حکومت سے ڈرے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ کا جو قانون تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی, اس کو ادا کرنے میں اور اس کی ادائیگی میں کسی بھی طرح کے مصالحت سے کام نہیں لیا. اور اعلی حضرت نے یہ درس دیا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. نبی اور اللہ کے محبت میں اگر تم اپنی زندگی گزار رہے ہو تو کوئی تمہارا بال بیکار نہیں کر پائے گا. میرے مطالعے میں تقریباً 200 سال پہلے مستشرقین اورینٹلسٹ جو حضرات ہیں, جن کا مشغلہ ہی یہ ہے کہ عربوں کی دنیا, یہ علاقہ جو مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے, اس دنیا کے اندر جو انقلابات آئے ہیں ان کو پڑھنا اور پھر ان کے ذہن میں اسلام پر حملہ کرنا تھا. کس طرح سے آپ دیکھیں کہ فکریں جنم لیتی ہیں اور ایک وقت گزرنے کے بعد وہ فکریں مر جاتی ہیں, مردہ ہو جاتی ہیں. روم کی فکر دیکھ لیں, فرانس کی فکر دیکھ لیں, انقلابات اٹھتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, لیکن اسلام کے اندر جو انقلاب ہمارے اور آپ کے آقا نے پیدا کیا, وہ انقلاب اٹھا اور ایک وقت کے لیے, ایک زمانے میں, ایک علاقے میں ختم بھی ہوا, لیکن وہ انقلاب ہمیشہ جاری رہا. آپ دیکھ لیں بغداد میں مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی, مصر کے اندر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی, اور اسی طرح سے دوسرے علاقوں میں بھی. فلسطین کے اندر میں آپ کو بتاؤں, میں تاریخ پڑھ رہا تھا, حیرت میں تھا کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کا اتنا خون بہایا گیا کہ مسلمانوں کے خون سے زمین صرف لال نہیں ہوئی, بلکہ زمین کے اوپر جو گھوڑے عیسائیوں کے دوڑتے تھے, گھوڑوں کے ٹاپ پھسلتے نظر آتے تھے, گھوڑوں کی ٹاپیں پھسلتی نظر آتی تھی. مسلمانوں کے اتنے خون بہائے گئے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قانون دیا تھا, جو سنت عطا فرمائی تھی, رب تبارک و تعالی نے اس کو دوام عطا فرمایا, رب تبارک و تعالی نے اس کو قیام عطا فرمایا. وہ اگرچہ ایک وقت کے لیے کہیں دب جائے, لیکن وہ قانون فطرت پھر سے ابھرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان جاتا ہے اس قانون فطرت کو لے کر جاتا ہے. اب آپ سوچیں, جس دور میں اورینٹلسٹ کی یہ میٹنگ اور یہ مجلس ہوئی, انہوں نے یہ متعین کیا کہ آخر اسباب کیا ہے کہ مسلمان مٹتا ہے پھر ابھر جاتا ہے.
مسلمان ختم ہوتا ہے، اس کے انقلابات ختم ہوتے ہیں، پھر ابھر جاتے ہیں. تو ایک نتیجے پر وہ پہنچے. فرانس کی یہ میٹنگ اورینٹلسٹ کی آپ جا کر گوگل کریں، آپ پائیں گے. ایک چیز پر وہ متعین ہو کر یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ مسلمان اپنے نبی سے بڑی وابستگی، بڑی محبت رکھتے ہیں، یہ کہیں بھی جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کے نبی کا ایمان اور ان کے ساتھ ان کے نبی کی محبت جاتی ہے. جس وقت مسلمانوں کے دل سے محبت رسول نکال دی جائے تو سمجھ لو کہ صرف یہ نام کا مسلمان ہوگا، اس کا ایمان اس سے جدا ہو چکا ہوگا. اب آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی ذات، جس دور میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے اپنی آنکھیں کھولی تھی، اس دور میں غیر نہیں، جو اپنے والے تھے وہ کہتے نظر آ رہے تھے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. جو اپنے والے تھے، جس کو ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، تو داڑھی لگائے ہوئے ہیں، یہ تو جو بہت دستار کے اندر ہیں، یہ غلط نہیں بول سکتے. اگر غیر بول رہا ہے تو بولے، یہ تو اس کا حق تھا کہ وہ بولتا تھا. لیکن جنہوں نے اپنی شناخت مسلمانوں جیسی بنائی، پھر وہ کہنے لگے، سہارا آیت کریمہ کا لیا، اس کے مفہوم کو ایسا مروڑا اور پھر مروڑ کر اپنے مقصد کے تحت قرآنی آیات کو استعمال کیا اور کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے، لہذا جھوٹ بھی ایک چیز ہے تو جھوٹ پر اللہ قادر ہوگا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے ارشاد فرمایا، سنو، اللہ رب العزت کا سچا ہونا واجب ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت جھوٹ پر قادر نہیں ہے. کسی نے یہ فتنہ اٹھایا کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، غیب کا علم اس کے پاس ہو سکتا ہے، غیر اللہ کے پاس غیب کا علم کیسے ہو جائے گا؟ پھر تو اللہ اور غیر اللہ برابر ہو جائے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے تجدیدی کارنامہ انجام دیتے ہوئے ایک کتاب تحریر فرمائی جس کا نام ہے الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ. اور اس کتاب میں تقریباً 300 دلائل کے ذریعے سے امام اہل سنت نے ثابت کیا کہ اللہ رب العزت کی عطا سے رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب بھی غیب کا علم رکھتے ہیں. امام رازی نے فلسفہ یونان کی تشریح کی تھی اور 22 دلیلیں یہ دے کر یہ ثابت کیا تھا کہ فلسفہ یونان کو اسلام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. امام رازی نے ذرا امام اہل سنت کی بارگاہ میں آئے تو آپ پائیں گے کہ امام اہل سنت نے 22 نہیں 32 دلیلیں دی اور ارشاد فرمایا کہ فلسفہ یونان کو اسلام کے خاطر استعمال کیا جا سکتا ہے. اللہ اکبر. جس وقت دوسری فکر کے علماء صرف اس میں محو حیرت تھے کہ پتہ نہیں اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے اس وقت پوری کتاب تحریر فرمائی، کفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم. کتنا سخت نام ہے، ایک بار میں آدمی کہہ بھی نہیں سکتا ایک آدمی. کفل الفقیہ الفاہم فی احکام القرطاس والدراہم. یہ جو نوٹ، یہ جو کرنسی، ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہم جاتے ہیں، کرنسی چینج کرتے ہیں، شریعت میں پوری قرآن اور حدیث آپ اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی تفصیلی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے ایک پوری کتاب اس پر لکھی اور یہ کتاب بیروت سے یہ کتاب شائع بھی ہوئی. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ غیروں نے، مجھے کہہ لینے دیا جائے، وہابیوں نے فتنہ کر کے، جس دور میں مصر میں تھا، فتنہ کر کے جیسے ہی یہ کتاب مصر میں آئی ہے 1000 کی تعداد میں، پوری کتاب کو ایک وہابی نے خرید دیا اور کہا کہ اس کتاب کو اگر لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا گیا تو اعلیٰ حضرت کی شخصیت کو اور لوگ جان جائیں گے. پوری کتاب اس نے خرید کے اپنے گھر پر. اب ظاہر سی بات ہے یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں ایک بار چھپی پھر بند ہو جائے گی، پھر سے چھپی، اور یہ سلسلہ تاہنوز جاری ہے. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کی شخصیت ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان نے ہمیں عشق کا ایک مزاج عطا فرمایا ہے اور یہ کہا کہ اے لوگو، اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا عشق سچا ہے تو تم سچے ہو، تمہارا ایمان سچا ہے، اور اگر تم عشق سے گئے تو پھر سمجھ لو ایمان سے تم نے ہاتھ دھو دیا. اور ان کی پوری نعت کی دیوان آپ اٹھا کر دیکھ لیں
اللہ اکبر، آج دنیا کا وہ کون سا خطہ ہے مجھے آپ بتائیں جہاں پر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم، تاجدار حرم، اور اس طرح سے جو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے اشعار ہیں وہ پڑھے نہیں جاتے ہیں. کسی کے شعر کی خصوصیت اور رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں جو مقبولیت ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ وہ شعر پڑھا کتنا جاتا ہے. آج پوری دنیا میں جہاں بھی سنی مسلمان ہیں، بلکہ کہہ لیجئے کہ جہاں پر مسلمان ہیں وہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان کا سلام کا یہ شعر پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور یہیں تک نہیں بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو عشق کا ایسا مزاج دیا اور یہ کہا وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کیا کہا آخری شعر میں، تیری کیوں بات کوئی پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اپنے آپ کو سرکار کی بارگاہ کا کتا کہا. اور جب یہ وہ مقام تھا کہ جب شریف مکہ نے، وہاں کی گورنمنٹ نے یہ اجازت دی تھی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو کہ آپ ایک رات تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرکار کے روضے پر رہ سکتے ہیں. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان نے اسی وقت یہ نعت پڑھی تھی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کیوں تو تیری بات کوئی پوچھے رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے جب یہ شعر پڑھا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حجاب اپنی زیارت سے مشرف فرمایا تھا. اللہ اکبر. امام بخاری نے فرمایا تھا کہ جب تک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث پاک لکھنے کے بعد نہیں دیکھتا تھا تب تک میں اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل نہیں کرتا تھا. امام بخاری جس وقت بخاری شریف لکھ رہے تھے تو ہر حدیث کے بعد وہ فرماتے ہیں، وہ مسجد بخاری ہے نا مدینہ شریف میں، ہر حدیث کے لکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میں ممبر کی طرف دیکھتا تھا، اور ممبر کی طرف جب دیکھتا تھا تو سرکار کا چہرہ نظر آتا تھا، اور سرکار ارشاد فرماتے تھے، اپنا چہرہ اس طرح سے ہلا کر سرکار گویا ایک طرح سے یہ اتھارٹی دے دیتے تھے، اے امام بخاری ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے. اسی طرح سے امام اہل سنت نے اپنی تمام تحریروں کے ذریعے سے، اپنی تمام تر اشعار اور تمام تر کتابات کے ذریعے سے یہ ذہن دیا ہے کہ اے لوگوں، اگر تمہیں ایمان کے ساتھ رہنا ہے تو اس وقت فساد امت کا وقت ہے، تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا ہوگا. ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ نے اور ہم نے فتاوی ہندیہ یا فتاوی عالمگیری کا نام سنا ہوگا، 6 جلدوں کے اندر موٹی موٹی اس طرح کی جلدیں، اس طرح کی کتاب، 6 موٹی موٹی کتابیں، 6 جلدیں. اور ان 6 جلدوں کو تیار کرنے کے لیے اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے ایک روایت کے مطابق 300 علماء کرام کو جمع کیا تھا، اور ان علماء کرام سے منت و سماجت کی تھی کہ آپ یہ دین کا کام کریں. فقہ حنفی میں سب سے عظیم شاہکار ہندوستان کے اعتبار سے اگر کوئی کتاب ہے اس زمانے کی تو فتاوی عالمگیری ہے. کتنے لوگ جمع ہوئے تھے اس کو بنانے کے لیے؟ 300 لوگ. اور کتنی جلدیں اس کی تھی؟ 6 جلدیں، 6 جلدیں. اور 300 پیپل، 300 اسکالرز جمع ہوئے تھے تاکہ اس کو بنایا جا سکے. اب آئیں امام اہل سنت کی بارگاہ میں، ایسی 6 نہیں بلکہ 12 جلدیں فتاوی رضویہ کی. 300 لوگ نہیں بلکہ صرف اور صرف تنہا اعلیٰ حضرت نے تصنیف فرمائی. واللہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی کی صورت میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی ذات ہے. لیکن انہوں نے اپنی ولایت کو خرق عادت کرامات کے ذریعے سے نہیں دکھایا، بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے ذریعے سے، قرآن و حدیث سے مسائل اور پھر مسائل کے دلائل کے ذریعے سے اپنے کرامات کا ظہور فرمایا ہے. جس زمانے میں علماء کرام کا یہ طریقہ تھا صرف کہ اگر ان سے پوچھا جاتا تھا کہ ایسا کرنا کیسا ہے تو علماء کرام کہتے تھے ٹھیک ہے ایسا کرنا جائز ہے یا ایسا کرنا ناجائز ہے. 1 یا 2 سطر کے اندر سارا جواب ختم. اعلیٰ حضرت بھی چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ ایسا کرنا جائز ہے اور ایسا کرنا ناجائز ہے. لیکن آپ اعلیٰ حضرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں،
صدیق حسن بھوپالی غیر مقلدوں کا رہنما، اس نے ایک کتاب لکھی اور کتاب لکھ کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی، آخری بات ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صدیق حسن بھوپالی نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، مثال کے طور پر عصر اور مغرب کو یا مغرب اور عشاء کو آپ جمع کر کے پڑھ لیں ایک وقت میں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ چاہتے تو اس سوال کے جواب میں صرف یہ کہہ سکتے تھے نہیں نہیں ان کا کہنا صحیح نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کا جب قلم اٹھا ہے تو 2 سطر نہیں، 2 صفحہ نہیں، 200 نہیں، بلکہ 300 صفحے پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا کہ ایک وقت میں یا ایک زمانے میں صرف اور صرف حج کے اوقات کو چھوڑ کر، اس میں بھی حج میں ہی ایک ہی دن، صرف اور صرف ایک دن کو چھوڑ کر قیامت تک کبھی بھی 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھنا جائز نہیں، اور 300 صفحات پر مشتمل اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کی کرامت اس طرح سے نہیں ہے کہ ٹرین چل رہی تھی اور رک گئی اور فلاں ہو رہا تھا اور نہیں ہوا، نہیں، آپ نے پوری قوم کو دلیلیں فراہم کی ہے، ان دلیلوں کے ضمن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر ہمارا ایمان مستحکم ہو جاتا ہے، اور آگے آنے والی قیامت تک آنے والی جو بھی نسلیں ہیں جب بھی ان کو ضرورت پڑے گی تو اعلیٰ حضرت کی کتابیں رہنمائی فرماتی کرتے نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو آپ کو ان بزرگوں کے دامن سے وابستہ کر کے رکھے، اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کا فیض ہم پر، آپ پر، سب پر اسی طرح سے جاری و ساری رکھے۔ آج اس محفل میں جو کچھ بیان کیا گیا، جو کچھ کہا گیا، ہمارے کہنے سننے میں، ہمارے پڑھنے میں کوئی خطا ہوئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرما کے اپنی بارگاہ میں اس کو مقبول فرمائے اور یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ فوری اذان نماز ہوگی، نماز کے بعد انشاءاللہ فاتحہ خوانی ہوگی انشاءاللہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللہ اکبر. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. حق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله محمد رسول
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين إن رحمة الله قريب من المحسنين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مولا صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم یا اللہ یا رحمان یا خالق یا مالک مولا تعالیٰ ہم لوگوں نے تیرے محبوبوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل سچائی رچائی مولا تعالیٰ شیرینی حاضر ہے مولا ہمارے پڑھنے سننے میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت میں محبوبوں کے تذکرے میں کسی طرح کی کوئی خامی کوئی لغزش کوئی خطا رہ گئی ہو تو اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما دے اور سب کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول عطا فرما مولا تعالیٰ ان سب کا ثواب بے حساب ہم سب کے آقا ہم سب کے مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما مولا تعالیٰ آقا کے صدقے سے آقا کے جملہ صحابہ کرام خاص طور سے خلفائے راشدین اور تمام تر صحابہ کرام کی بارگاہوں میں اس کا ثواب صالح مولا قبول فرما مولا تعالیٰ سرکار کے نواسوں کی بارگاہوں میں خاص طور سے سیدنا امام حسن اور امام حسین امام محسن کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما مولا تعالیٰ تمام سادات اسلام تمام سادات عالم کی بارگاہوں میں سب کا ثواب صالح مولا قبول فرما مولا تعالیٰ تمام بزرگان دین تمام اولیاء کاملین کی بارگاہوں میں پیش مولا قبول فرما مولا تعالیٰ خاص طور سے ہم سب کے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما ہم سب کے سرور معین الاسلام معین الدین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش مولا قبول فرما مولا تعالیٰ اسی طرح سے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ رضوان جن کا عرس ہوا ہے مولا تعالیٰ ان کی بارگاہ میں سب کا ثواب صالح مولا قبول فرما اور دنیا بھر کے تمام اولیاء کرام کی بارگاہوں میں بھی اس کا ثواب صالح مولا قبول فرما جتنے بھی حاضرین ہیں حاضرین کے جتنے بھی بزرگان ہیں جتنے بھی مولا تعالیٰ جتنے بھی حاضرین کے مرشدین ہیں مولا تعالیٰ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کے مرشدوں کی بارگاہ میں اس کا ثواب صالح مولا قبول فرما مولا تعالیٰ خاص طور سے ایک بھائی ہیں جن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی مولا تعالیٰ ان کے لیے بھی اور حاضرین کے جملہ پریشانیوں اور آفتوں سے نجات کے لیے اللہ ہم دعا گو ہیں اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ جن کو دولت چاہیے جائز اور حلال طریقے سے دولت عطا فرما اے اللہ ہم ہر ایک کو عزت عطا فرما مولا تعالیٰ ہر ایک کو سرکار کی سچی پکی محبت نصیب فرما اے اللہ جس طرح سے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے خدمت دین کا جذبہ ہم کو دیا ہے اے اللہ اسی جذبے کو لے کر کے مولا خدمت دین کی ہم سب کو توفیق عطا فرما مولا بزرگان دین کے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جو مانگا جو مانگنے سے رہ گیا اے اللہ سب کچھ عطا فرما اے اللہ آج کے دن ہمارے مرحومین کے لیے ایصال ثواب بھی ہوتا ہے اے اللہ گزشتہ دنوں میں جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے رخصت ہوئے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مرحومین بحالت اسلام رخصت ہوئے مولا سب کی روحوں کو اس کا ثواب صالح مولا قبول فرما اے اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما اے اللہ یہ نورانی مجلس ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اے اللہ سرکار کے زلف معمبر کے صدقے میں مولا ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما آرزوؤں کی تکمیل فرما مولا ہماری اس مسجد کو خوب آباد عطا فرما یہاں کے مصلیین کو یہاں کے ارکان کو اے اللہ یہاں کے خدمت گاروں کی مولا خدمتوں کو توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول عطا فرما مولا جو مانگا جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حق لا إله مصطفیٰ جان مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں
ہدایت پہ لاکھوں سلام. پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جس سوہانی گری چمکا طیبہ کا چاند، جس سوہانی گری چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلی حضرت لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيبنا يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارزقنا وتقبل منا يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حق لا إله إلا الله محمد رسول الله. برادرز اینڈ سسٹرز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ماہ ربیع الاول کی آمد ہے، اور جو ہمارا 12 دن کا جو پروگرام ہوتا ہے تو سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ یہ پروگرام ہوگا. صرف اور صرف 30 منٹ کا ہوگا، اور انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد ہوگا. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹائم سیونگ 3 نومبر سے ہوگا انشاءاللہ، تو عشاء کی نماز بھی انشاءاللہ 1 ویک کے بعد 7 بجے ہو جائے گی انشاءاللہ. تو یہ ہمارے کڈس کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. سسٹرز مجھے سن رہی ڈاؤن اسٹیئر، تو اپنے بچوں کو لے کے آئیں اور
सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखने की कोशिश करें। ये बहुत ही जरूरी है कि हम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जानें और पहचानें और उस पर अमल करने की तो हम कोशिश करें। तो ये बच्चों के लिए खुसूसन ये प्रोग्राम है और हमारे बच्चे इसमें ज़्यादा शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। तो सभी हजरात से गुजारिश है कि अपने बच्चों के साथ आएँ, किड्स के साथ आएँ, सिस्टर्स भी आएँ और इंशाअल्लाह हर रोज़ आप नियाज भी यहाँ पे इंशाअल्लाह पकेगी तो आप इसमें शिरकत करें। और जैसे ही चांद मुनसदिन का अनाउंसमेंट होता है 12वीं रबीउल अव्वल को सुबह बहारा का प्रोग्राम होगा, वो इंशाअल्लाह 5 बजे स्टार्ट होगा। उसमें मुई मुबारक की जियारत भी की जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीम। तो सिस्टर्स भी उसमें वेलकम है, तो सभी उसका भी ख्याल रखें। और ये माह रबीउल अव्वल में ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात से गुजारिश है कि डाउन से तशरीफ़ ले चले, वहाँ पर नियाज का एहतमाम है। जज़ाकल्लाह।